واعتصموا بحبل اللہ کا یہ مطلب ہے اگر آپ اس طریقے سے ایک ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ بجرنگ دل والا، پھر ہم دیکھ لیں گے کون ہے RSS والا، وہ کون ہے چڈی والا، وہ کون ہے بھگوا دھاری جو اس دیش کے سمویدھان کو چھونے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ متحد ہو جاتے ہیں قرآن کے بلبوتے پر، نبی کے فرمان کے بلبوتے پر، المسلم کا جسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر آپ سب مل جاتے ہیں ملی مسائل پر، رفاہی مسائل پر، تو بھلے ہی پرچنڈ بہومت ہو کسی کی کرسی پر، وہ 5 سال کے لیے ہے، 5 سال میں حکومت آتی اور جاتی ہے، 5 سال میں سرکاریں بدلتی ہے، عزت آتی اور چلی جاتی ہے، اقتدار آتا ہے اور جاتا ہے، کرسیاں بڑھتی ہے اور کرسیاں ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، یہ کبھی نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ کبھی بدلنے والا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو نوجوانوں، اس کی پاور کا، اس کی طاقت کا اندازہ پیدا کرو اپنے اندر، بزدل مت بنو۔ صحابی تھے، ایک ایک صحابی کفار کے سامنے اگر کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ کانپتے تھے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں میری ماں سنو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر کفار کے بیچ میں آ جاتے، ان کے جان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی جان کو کوئی شاید آج ختم کر دیں گے، آج یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اللہ کا شیر، سیف اللہ جن کو کہا گیا، جو کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی سے گھبراتے نہیں تھے، چونکہ اندر طاقت تھی، اندر اللہ کی وحدانیت تھی، محمد الرسول اللہ کے حدیث مبارکہ سے ان کا سینہ پر نور تھا۔ جب دیکھا پھنس گئے چاروں طرف سے۔ میری ماں، میری بہنوں، یاد رکھنا اس واقعے کو، ایک گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر ایک نقاب پوش انسان آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی تلوار میان سے باہر نکالتا ہے اور ان 70 کے 70 کفار کو واصل جہنم کرتا ہے آتے گھنٹے کے اندر۔ حضرت خالد بن ولید جب سانس لیتے ہیں کہ بچ گئے آج ان کفاروں کے نرغے سے، تب کہاں کہ ایک گھوڑ سوار، ایک گھوڑے والے، کون ہو تم؟ اپنا شکل دکھاؤ، اپنا چہرہ، اپنی شکل دکھاؤ کھول کر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، شرما جاؤ گے۔ کہا کہ نہیں، میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم کون ہو؟ میری بازوؤں میں طاقت ہے، میں ان RSS کے چیلوں کو پانی پلا سکتا تھا، لیکن نہیں، میرے پاس تلوار نہیں تھی، میرے پاس ہتھیار نہیں تھے، میں پھنس چکا تھا۔ لیکن تم کون ہو کہ تم بجرنگ دل کے چینوں کو تم نے سبق سکھا دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بتانا چاہتا، آواز ایسی۔ انہوں نے کہا کہ آواز سے تو تمہیں پتا کچھ اور چل رہا ہے، آواز سے میرے ریلیشن میں لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم ہمارے ریلیشن کے ہو تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کوئی بہت بڑا ریسلر پہلوان ہوگا، وہ کوئی انڈرٹیکر ہوگا، وہ کوئی راک ہوگا، وہ کوئی خلی ہوگا، محمد خلی، محمد لگایا اس کے نام کے ساتھ، پہلوان ہے۔ اوتھینٹک مضبوط روایت معلوم نہیں اس کے بارے میں، دلیل معلوم نہیں کہ محمد لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ بہرکیف یہ سوچے ہوں گے کہ وہ گھڑ سوار پہلوان ہوگا، لیکن جب اس نے اپنی شکل سے پردے کو اٹھایا ہے، اپنے چہرے کو دکھایا ہے، تو وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، ایک عورت تھی۔ اس عورت کا نام، ایک خاتون تھی، اس کا نام حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک عورت کی بازوؤں میں یہ طاقت تھی۔ آج ہماری عورتیں کمزور سمجھتی، ہمارے نوجوان کمزور ہیں۔ لاک ڈاؤن لگ جائے، پولیس والا ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگے تو بھاگنے لگتے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ پولیس والے آ جائیں تو ڈر جاتے ہیں، کانپتے۔ نہیں، جہاں پر ایمان کی طاقت ہو، جہاں پر شریعت ہو، جہاں پر ایمانداری ہو، وہاں پر ڈر، خوف، حزن نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن آج ہم ڈرتے ہیں، آج ہم بزدل بنے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، جو آدمی آپ کی شریعت پر،
آپ کے مدارس پر، آپ کے قرآن پر اعتراض کرے، ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں جواب دو، صاف اور سمپل لفظوں میں جواب دو کہ اللہ نے قرآن ہمیں دیا، یہ قرآن پوری دنیا کے لوگوں کے گرنتھوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، کیا ایک اللہ کا ذکر رگ وید میں نہیں ہے؟ صاف لفظوں میں ہے، اس طرح یس پرواہی جو اندھن تمہ پریوشنتی، شرک کے خلاف قرآن میں بھی ہے تو ویدوں میں بھی ہے۔ محمد کون؟ آخری نبی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ویدوں کے اندر بھوشیہ پران میں کہا گیا، صاف لفظوں میں کہا گیا، لنک چری شکاہنا شمشرودھاری شدوشکا، راجہ بھوج نے کہا اتسمن ترے ملے چچارین سمنوتا مہامدا اتکھیات شسیو ساک سمنوتا۔ سنسکرت زبان میں جو لوگ آج قرآن پہ اعتراض کرتے، جو لوگ آج محمد الرسول اللہ پر اعتراض کرتے، انہی کے گرنتھوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی، ہم کیسے بتائیں گے دوسروں کو؟ جب ہمارے پاس ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہوگا تو ہم بتا سکتے۔ اگر کوئی کہے آپ سے کہ اسلام کا پرچار تلوار کے آدھار پر ہوا، ایک نئی تاریخ یاد رکھو اپنے دماغ میں، 1881، ابھی کی بات، ابھی کی، بہت دنوں کی نہیں، 250-300 سال پہلے کی بات۔ 1881 میں راج گڑھ مدھیہ پردیش ایم پی کا ایک مہاراجا جس کا نام موتی سنگھ، علاقہ ایم پی اور راج گڑھ کے علاقے کا مہاراجا، کس نے مجبور کیا تھا مدھیہ پردیش کے کرپٹ لوگوں؟ بتاؤ۔ راجا موتی سنگھ، ان کا نیا نام عبد الواسع خان پڑا۔ کس نے اس کو مجبور کیا تھا؟ موتی سنگھ کو کلمہ پڑھنے پر، قرآن کریم کو ماننے پر کسی نے منع کیا؟ کسی نے زور زبردستی کی تھی؟ وہ تو راجا تھے، راجا نہیں بلکہ مہاراجا تھے وہ۔ اگر کوئی ان کے اوپر تلوار اٹھاتا تو اس کے جسم کے ٹکڑے کروا دیتا۔ لیکن آج کے فرقہ پرست طاقتوں، میرا یہ واقعہ، میرا یہ میسج تمہارے کانوں میں چیلنج کرے گا۔ مرتے دم تک تم روم میں جاؤ گے تو سوچو گے کہ عبداللہ سالم نے جو یہ تاریخ پیش کی ہے کیا یہ بالکل صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو واقعتاً اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ موتی سنگھ مہاراجا ہے۔ موتی سنگھ جب کرسی پر بیٹھا، 1847 میں ان کا جنم ہوتا ہے اور 1881 میں کرسی پر بیٹھتا ہے۔ مہاراجا موتی سنگھ بیٹھتے ہیں کرسی پر اور انہوں نے قانون بنایا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، آفیسر ہیں، جگہوں کے اوپر، فیکٹری میں، کاریالے میں، ٹوٹل مسلمانوں کو نکال دو۔ سب کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ 3 پہر تک، 3 پہر کا مطلب یعنی 12-1 بجے تک میں کسی بھی مسلمان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان کی یہ کنڈیشن تھی۔ آپ پڑھیے تاریخ کی کتاب انسائکلوپیڈیا آف انڈیا پڑھی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی، یہ کسی مسلمان کے طرف سے نہیں لکھی گئی، بلکہ رائے لکھنے والا رائٹر بھی کوئی دوسرا ہے، کوئی تیسرا ہے، دوسرے کرسچن کمیونٹیز کا۔ وہ کہتا ہے کہ راجا موتی سنگھ نے یہ آرڈر لگوا دیا اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی مسلمان کو صبح ہونے کے بعد میری نظروں کے سامنے آنے مت دینا۔ جیسا کہ ایک ہیں اتر پردیش میں، وہ بھی یہی مسلمان ٹوپی داڑھی والے کو دیکھا تو ان کے حقوق کو سلب کر لیتے۔ یاد کرو موتی سنگھ کی زندگی کو، موجودہ اتر پردیش کے قائد اور رہبر، کیا ہوا ان کا حشر؟ انہوں نے یہ صاف اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی مسلمان میرے نظروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ 1881 میں کرسی پر بیٹھتا اور اپنے راج گڑھ کے اندر اعلان کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک روز اپنے کرسی، اپنے گدی پہ اپنے سواری پر بیٹھا، گھوڑے پر، اور پوری ٹیم کے ساتھ چلا گیا شکار کرنے کے لیے۔ راستے میں اتفاق سے ایک جھونپڑی کے نیچے ایک ٹوپی اور داڑھی والا ایک کمزور آدمی جو اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ اس سمندر کے کنارے تھا۔ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے راستہ کراس کر رہا تھا، فجر کی نماز۔ جیسے ہی اس نے
راجہ موتی سنگھ نے دیکھا اس آدمی کو, اس اللہ کے بندے کو, تو اس نے کہا کہ آج تو میرا جترا خراب ہو گیا, آج میری بہنی خراب ہو گئی, آج شروعات خراب ہو گئی, اس لیے آج نہیں کروں گا میں. ایک کام کرو. کس کی وجہ سے ہوا؟ اس آدمی کی وجہ سے, اس آدمی کی وجہ سے ہوا. پکڑ کر لاؤ. پکڑ کر لایا جاتا اور کہا گیا کہ مارو اس کو. کیوں آیا میرے نظروں کے سامنے یہ کلمہ پڑھنے والا؟ کیوں آیا میرے نظروں کے سامنے یہ ٹوپی اور داڑھی والا؟ اس کی مار مار کر ایسی حالت کر دو کہ تاکہ آنے والا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا, کوئی بھی مسلمان میرے نظروں کے سامنے آنے کی جرأت نہ کرے. موتی سنگھ کا یہ واقعہ, راج گڑھ کا یہ واقعہ, مدھیہ پردیش کا یہ واقعہ ہے. اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا. اس کی بیوی آئی, ہاتھ جوڑنے لگی, اس کے بچے آئے, پیر پکڑنے لگے, اس کی ماں آئی, سب نے منت کی, سب نے کہا کہ معاف کر دیجئے, یہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے گا, بلکہ آج ہم آپ کے علاقے سے نکل کر کہیں پر جا رہے ہیں. وہ بادشاہ تھا, راجہ تھا. یہی کرتویہ ہوتا ہے بادشاہ کا, ایک راجہ کا, اپنے پرجا کے ساتھ, پرجا چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ اس کی خبر گیری کرنی چاہیے, اس کی ضرورتوں کو پوری کرنی چاہیے. نہیں ہے معلوم تو سیکھو عمر فاروق کی زندگی سے. غریب ہے, یہودی ہے, نصارہ ہے, گھر پہ جا کر راتوں کو چاول بانٹتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. دنیا کے ظالم حکمرانوں, تم اسلام سے بہترین نظام پوری دنیا میں نہیں پیش کر سکتے. عمر فاروق ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں, ایک سفر میں, ایک بالکل میدان میں ایک عورت چیخ رہی تھی, اس کو بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا تھا. عمر فاروق دوڑ کر گھر پہ آئے اور اپنی بیوی کو لیا, اور اپنے بیوی کو لے کر کے پہنچتے ہیں اور اپنے بیوی سے کہتے جاؤ اندر خیمے میں اس عورت کی مدد کر دو. اس عورت کی مدد کی گئی. کون؟ عمر فاروق. دنیا کے لوگوں کرسی پر بیٹھ کر 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے والوں, عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کا ایک پی ایم تھے. وہ 6 ملکوں کا پی ایم, پردھان منتری تھے وہ, ایک نہیں 6 ملکوں کا. لیکن جب ایک رعایا, ایک عورت درد سے چیختی ہے تو وہ پرائم منسٹر آتے ہیں گھر سے آٹا لے کر, خود سے آگ جلاتے ہیں اور ان کے لیے کھانا بناتے ہیں, اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کی مدد کرو. اور جب کچھ دیر کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی, تب جا کر وہاں پر اس آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے. بار بار شکایت کیے جا رہے ہیں کہ کیسا امیر المومنین ہے یہاں پر, ابھی تک کسی کو نہیں بھیجا ہے, آپ کو بھیج دیا, بتائیے آپ پریشان ہو رہے ہیں. امیر المومنین اندر ہی اندر ہنس رہے ہیں. لیکن امیر الٹا سیدھا کہا کہ دیکھیے سو رہے ہوں گے گھر میں, رعایا پریشان ہے, میں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں, میں یہودی ہوں تو کیا میں ان کے علاقے میں نہیں آتا؟ مجھے بردہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا میرا حق نہیں ہے ان کے پاس؟ مجھے اندر آواز نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. لیکن گھر میں سو رہے ہیں, آپ بیچارے خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں. وہ حضرت عمر فاروق کی برائیوں پہ برائیاں گنا رہے ہیں. لیکن جب عورت سے عمر فاروق کی اہلیہ نے اندر سے کہا کہ یا امیر المؤمنین, آپ اپنے دوست کو بتا دیجئے کہ ان کو بیٹا ہوا ہے, جب یہ آواز اس آدمی کے کان میں پڑی کہ یہ امیر المؤمنین ہے, ڈر سے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ عمر فاروق ہیں یہ, جن کو دیکھ کر شیطان بھی 40 قدم پہلے سے راستہ بدل دیتا, جن کو دیکھ کر بڑے بڑے ترم خاں کے پسینے نکل جاتے ہیں. وہ امیر المومنین کو میں نے برا بھلا کہا ہے, آج تو میرا جنازہ نکل جائے گا. لیکن عمر فاروق نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا گھبراؤ مت, ایسا ہوتا ہے, مجھ سے جو غلطی ہو گئی یا میں نے دیر کر دی, میں معافی چاہتا ہوں, میں تمہاری مدد نہیں کر پایا. بتاؤ ان راجنیتاؤں کو کرسی پر بیٹھ کر پانیوں ڈنڈوں سے سواگت کرنے والے, تعلیمی میدان میں جتنے بھی لوگ ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ڈنڈا بجاتے ہیں. یہی دائتو بنتا ہے پی ایم کا, سی ایم کا. سیکھو اسلام سے, سیکھو مسلمانوں کے جتنے بھی پوروج ہمارے گئے ہیں ان کی زندگی سے کہ حکومت کیسے کرتے, اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو اس کے پاور کا کیسے استعمال کیا جا سکتا. میرے بھائیوں, یہ چیز آئے گی کہاں سے؟ سیکھنا پڑے گا. تب جا کر موتی لال سنگھ نے ظلم زیادتی کی اور انہوں نے کہا
کہ مارو اس کو، ٹانگ توڑ دی، پیر توڑ دیا اس کو ادمرا کر دیا. وہ بیچارہ بوریا بستر باندھ کر ان کے علاقے سے چلے گئے پریشان ہو کر. جیسے ہی وہ بادشاہ پہنچتا ہے اپنے گھر میں، اس کے سینے میں دھڑکن، اس کے سینے میں ہارٹ اٹیک شروع ہو جاتا، درد سے کانپتا ہے. اتہاس ہسٹری کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی، میں اپنی گرنت سے نہیں بول رہا. کسی کو شک ہو تو وہ جا کر دیکھ سکتا ہے، اینالائز کر سکتا ہے. تب جا کر ان کی بے چینی بڑھی. اس وقت ایک حکیم محمود صاحب تھے دلی میں، ان کی اس وقت کی 1000 روپے پر ڈے فیس تھی، یعنی آج کے ڈیٹ میں تقریباً 1 لاکھ روپے صرف ٹریٹمنٹ دیکھنے کی، چیک اپ کی. آج کل تو ڈاکٹر ڈپلیکیٹ ہوتے، جائیے تو پہلے بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، پھر اس کے بعد یورین ٹیسٹ کرائیں گے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کرائیں گے. سارا ٹیسٹ کر کے جب پہنچیں گے تب دیکھے گا، تب کہے گا کہ ہاں آپ کو تو فلاں بیماری ہے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے وہ اتنے تجربے کار ہوتے تھے کہ آپ کا نبض پکڑا اور بتا دیتے تھے کہ آپ کے پیٹ میں یہ خرابی، بتا دیتے تھے کہ آپ کے پیٹ میں یہ پرابلم ہے، آپ کو یہ بیماری. پہلے یہ ہنر، پہلے یہ چیز تھی. پہلے ایمانداری کی پڑھائی ہوتی تھی، ابھی تو ایمانداری کی ہوتی نہیں ہے. 40 لاکھ 50 لاکھ روپے لیتے ہیں تب جا کے MBBS ڈاکٹر کے لیے ان کو ٹریننگ دی جاتی. جو 40 لاکھ روپے خرچہ کرے گا تو وہ کیسا ڈاکٹر ہوگا؟ وہ تو 100 کا ڈاکٹر بنے گا. وہ ابھی ہمارے یہاں علاقے میں ایک ڈاکٹر تھا، وہ ایک ڈیلیوری پیشنٹ تھی، اس کو آپریشن کرنا تھا. وہ آپریشن کرتے کرتے بچے کا ماتھا پھوڑ دیا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسی کا ماتھا کر کے وہ بھیجا نکال دیا. اور تب کہنا کہ یہ بچہ کہاں ہے؟ ارے بچے کا ماتھا پھاڑ دیا ہے اس نے. وہی جب 40 لاکھ 50 لاکھ روپے لے کر ڈاکٹر بنے گا تو یہی ہوگا. پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے. پہلے زمانے میں ہماری عورتیں، ہماری مائیں، پہلے زمانے میں آپریشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. لیکن اب تو آپریشن دقت ہو گئی ہے ڈلیوری کے لیے، بچوں کی پیدائش کے لیے. پہلے تو ادرک یا کوئی ایسی چیز دائیاں ہوتی تھی سماج کے اندر. اگر کسی کو ہوا، کسی عورت کو دقت ہوئی، درد ذیل شروع ہوا تو فوراً بلاتے تھے. بہت سارے اپنے گھریلو نسخوں سے بچوں کی بڑی آسانی سے پیدائش ہو جاتی تھی. آج کل تو بس ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تو نارمل ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا آپریشن کرنا ہوگا پیسہ کھینچنے کے لیے. یہ ایسا سسٹم چل گیا. پہلے کے جو حکیم حکما ہوتے تھے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے تھے. آج ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے. آج کے تو ڈاکٹر پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، واللہ اعلم. جو ڈاکٹر ہیں ان میں وہ برا نہیں مانیے گا. ہم اس لیے بول رہے ہیں چونکہ ہمارے اسکول کے جسٹ برابر میں ایک ڈاکٹر ہے، نام نہیں لوں گا ورنہ ویڈیو بندہ پہنچ گیا تو وہ دھرنا دے دے گا میرے اسکول میں آ کر کے. تو ایسا کیا اس نے، تب جا کر بولتا ہے کہ بچہ آپ کا مر گیا، جتنا ہو لے لیجئے. اب پنچایتی شنچایتی ہوئی خیر، تو اس کی بے توجہی کا نتیجہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کا سر ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ دانی ہوتی ہے وہ ہے، اس کو یہی پتہ نہیں. تو بہرکیف اللہ ان کو ہدایت دے. تو اس ڈاکٹر نے، اس حکیم محمود نے موتی سنگھ کے ہاتھ پکڑ کر کہا آپ کی بیماری مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. موتی سنگھ نے کہا کہ جاؤ تم انہی کے مریدین، انہی کے وزیر میں سے ایک وزیر تھا، کہا کہ جہاں پناہ آپ اجازت دیں تو میں ایک مشورہ دوں آپ کو، آپ وہاں جائیں. کہا کہ بولو کیا ہے؟ کہا کہ ایک مشورہ یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ جائیے، وہاں پر ایک اللہ کا ولی ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اور جو غریب لوگ، جو ضرورت مند ہیں، وہ جاتے ہیں ان کے پاس، ان کی ضرورت پوری کرتے. انہوں نے کہا کہ تم بلا کر لاؤ ان کو، اللہ کے ولی کو، اللہ کے بندے کو. انہوں نے کہا کہ سر اتنا ہے، جہاں پناہ وہ کہیں جاتے نہیں، آپ ہی کو جانا ہوگا. گئے، خود ہی چلے گئے، جا کر اجازت مانگی اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے ولی سے، اس عالم دین سے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ آیا ہے. کہا ٹھیک ہے بادشاہ آیا ہے تو 1 گھنٹے کے بعد آنے کے لیے بولو. تمہیں پتہ نہیں کہ میری نماز کا ٹائم ہے، عبادت کا ٹائم ہے، کوئی نظم و ضبط ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑے کہ تم بادشاہ ہو تو تم کو کہہ دیں کہ آپ جائیے، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا. نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. بادشاہ ہو اپنی جگہ پر، تم اپنی جگہ کے بادشاہ ہو، میں اپنی جگہ کا بادشاہ. آج تم ایک معمولی انسان، آج میں بادشاہ. بہرکیف بہت زیادہ
بات ہونے کے بعد وہ بادشاہ اس کے پاس آیا. آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ جہاں پناہ شیخ مجھے یہ دقت ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری دقت کو دور کر دیجئے. تو پتہ ہے کیا کہا ایمان والو کہ مورخ بے وقوف, دقت میں کیسے دور کر سکتا ہوں, میں ایک انسان ہوں, I am a human being, I have no any kind of power, super power. How can I remove your pain from your abdomen and stomach? تمہاری پیٹ سے میں درد کو کیسے دور کر سکتا ہوں, میں ایک انسان ہوں, اللہ سے مدد مانگو. اس نے کہا قدموں میں گر گیا, قدموں میں گر کے بولا دیکھیں میں قدموں میں آپ کے گر رہا ہوں, لیکن میں آپ کے اللہ سے میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ میری درد کو دور فرما دیجیے. انہوں نے کہا اچھا بیٹھو. انہوں نے اللہ سے دعا کی. دعا کرنے کے بعد ان کا درد کم ہونا شروع ہو گیا. جب درد کم ہونا شروع ہوا تو 1 مہینے تک مستقل طور پر وہ حاضری دیتے رہے, اس عالم دین کے پاس آتے رہے. 1 مہینے میں ان کا پورا درد نکل گیا. نکلنے کے بعد اتفاق سے ایک روز وہ بادشاہ ٹائم سے پہلے ہی اٹھ کر جانے لگا. تو پوچھا انہوں نے, شیخ نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سر گروجی میں آج پوجا کر کے نہیں آیا ہوں, اس لیے چاہتا ہوں کہ جلدی جا کر پوجا کروں. انہوں نے کہا کہ کس کو مانتے ہو, کس پرمیشور کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں شری کرشن جی کا بھکت ہوں. انہوں نے کہا کہ کبھی کرشن جی کو دیکھا؟ کرشن جی کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں, میں کہاں کرشن جی کا درشن کر پاؤں گا, میں ایک انسان ہوں, میں ایک پاپی ہوں, میں مجرم ہوں, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا آنکھ بند کرو. اتہاس کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی. کہا آنکھ بند کیا. آنکھ بند کرنے کے بعد کچھ دیر تک رہے, اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اور انہوں نے فوراً اس شیخ کو کہا کہ آپ مجھے اپنی دین, آپ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھوائیں, آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ چیز کرنی ہوگی. بہرکیف ان کے ہاتھ میں وہ اسلام لے کر آئے, وہ مسلمان ہو گئے, مومن بن گئے. کون؟ موتی سنگھ. وہ اس وقت کے راجا مہاراجا تھے. 1881 کی یہ بات ہے. کسی بھی تاریخ کی کتاب میں دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ چیز بڑی آسانی سے مل سکتی ہے میرے بھائیوں. موتی سنگھ اسلام لے کر آئے, لیکن اب بتائیں کیسے, وہ بتائیں کیسے؟ تعجب ہوگا. تو ان کو پوچھا کہ تم کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سر, شیخ, مولانا صاحب, آج تک میں نے کرشن جی کو نہیں دیکھا تھا. میں نے جیسے ہی آنکھ بند کیا تو جو کانسیپٹ میرا تھا دل میں, وہ اسی اعتبار سے ہم نے شری کرشن جی کو دیکھا, میں نے ان کا وہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ اے راجا موتی سنگھ, کہاں تم پڑے ہو بتوں کے چکر میں؟ تم محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر, تم قرآن پر, حدیث پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کے بعد فوراً جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا کہ آپ کا دین جب میں نے دیکھا تو میرے دل کی کیفیت بدلی ہوئی. کچھ بھی ہو جائے میں قرآن و حدیث کے بغیر اپنی زندگی اب نہیں گزاروں گا. انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر والے, تمہارا پورا راج تمہارا مخالف ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسے کوئی لینا دینا نہیں, بس میں اسلام پر مرنا چاہتا ہوں, میں اپنے کلمے کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانا چاہتا ہوں. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ کچھ نہیں, ایسے ہی کرو. 1 مہینے تک اور آیا, ایمان اس کا اتنا اسٹرانگ بن چکا تھا, ایمان اللہ کی ذات پر, اللہ کی وحدانیت پر. پھر وہ کرشن جی کا بھی بھکت نہیں, وہ پھر گوپیوں کا نہیں, وہ پھر پرمیشور پرماتما وشنو کا, برہما کا, شیو کا, اندر کا, مترا کا, ورون کا, کسی کا بھی نہیں. سب کو اٹھا کر پھینک دیا اور جا کر کے کہا اپنے سارے منچ میں سارے لوگوں کے سامنے میں اعلان کیا, I converted my religion today. میں اپنا دھرم بدل چکا ہوں, میں ایک اللہ کا ہو چکا ہوں, میں محمد رسول اللہ کی شریعت کا اور قرآن کا دیوانہ بن چکا ہوں. آج سے میں اپنا دھرم بدل چکا ہوں. پھر میرے بھائیوں کیا ہوا؟ اٹھاؤ بتاؤ تاریخ ان لوگوں کو کیا ہوا تھا. موتی سنگھ کے اوپر کون کس نے تلوار چلائی تھی؟ لو جہاد پر قانون بنانے والوں, تلوار کے آدھار پر اسلام کا پرچار ہوا, یہ کہنے والوں موتی سنگھ پر کس نے تلوار چلائی؟ موتی تو مہاراجا تھا, عبد الواسع نام کیوں پڑا ان کا؟
ایک بھی پروف لا کر دے دو کہ موتی سنگھ کو کسی نے مجبور کیا تھا. طاقت تھی, طاقت اس کے پاس, فوج اس کے پاس, اس کے باوجود بھی اسلام کو قبول کرتا ہے. کیوں؟ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ. پوری دنیا میں اسلام سے بہتر کوئی دھرم نہیں. اگر ہے کوئی دھرم لائے پیش کرے, سب سے پہلے عبداللہ اس دھرم کو قبول کرے گا. لیکن وَلَن تَفْعَلُوا, قیامت تک کوئی دھرم پیش نہیں کر سکتا اسلام سے بہتر. کیوں؟ اللہ نے اس دھرم کی تعریف کی. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, in the sight of myself اسلام is the best religion. پوری دنیا کے اندر اسلام بہترین دھرم. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی مضبوط ہوتا ہے اپنے موقع پر, جب آپ اپنے ایمان پر مضبوط ہوتے ہیں تو پھر غیبی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی. یہ موتی سنگھ کی مدد ہوئی. جب پتا چلا سارے لوگوں کو موتی سنگھ دیوانہ ہو گیا, ان کا دماغ خراب ہو گیا, جب ان کے لوگ کہنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ موتی سنگھ کے خلاف جو رپورٹ ہے موتی سنگھ کے خلاف برٹش ریزیڈنٹ کے پاس ان کی عہدے کو, ان کو کرسی سے نیچے ڈالنے کو, یعنی ان کی سرکار گرانے کے لیے آویدن دیا جائے. برٹش ریزیڈنٹ کے پاس کونسل نے, اس وقت کے کونسل نے خط لکھ کر بھیجا کہ یہ راجہ موتی سنگھ, ان کا دماغ خراب ہو گیا, یہ اپنا دھرم بدل چکے ہیں, یہ محمد الرسول اللہ کا غلام بن چکے ہیں, یہ قرآن کی بات کرتے ہیں, یہ کلمے کی بات کرتے ہیں, یہ حدیث کی بات کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کو اب راجہ نہیں مانیں گے. پھر پتہ کیا ہوا؟ فوراً ان کو عہدے سے برخاست کیا جائے. موتی سنگھ کا ویرودھ کیا گیا. عبدالواسع موتی سنگھ صاحب کا ویرودھ ہوا, گاؤں سے نکال دیا گیا, گھر سے نکال دیا گیا. ایک سمندر کے ندی کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں, کھانا خود سے بناتے ہیں اور وہیں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے, وہیں پر بیٹھ کر قرآن کا درس دیتے, وہیں پر بیٹھ کر کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد انہوں نے بھی کیس دائر کیا ہوا تھا کہ I converted my religion but it is not effect on my chair, on my state, territory, my people. ہمارے لوگوں پر ہمارے اسلام دھرم لانے سے ہمارے کرسی پر ہمارا دھرم اس کا کوئی سمبند نہیں. انہوں نے کیس دائر کیا. برٹش گورنمنٹ نے کچھ دنوں کے بعد وہاں سے فیصلہ کیا دیا؟ فیصلہ یہ دیا کہ موتی سنگھ اگر ایمان لا چکا ہے, اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سن کر ایمان لا چکا ہے, اگر وہ ہوم منسٹر ہے, کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, یا سی ایم ہے کہیں پر کسی اسٹیٹ کا, تو اس کے ایمان لانے کی وجہ سے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سننے کے بعد اس کے ہاتھ پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جانا. کیوں؟ وہ ایک دھارمک عقیدے کی بات. رہی بات عقیدے سے, کرسی کا کوئی لینا دینا نہیں. برٹش ریزیڈنٹ نے یہ لکھا کہ عقیدے سے موتی سنگھ کا, اس کی کرسی کا, اس کی بادشاہت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر حق کی جیت بتائی. یہ پیغام یہ ان لوگوں کو جانا چاہیے جو لوگ بولتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا پرچار تلوار کے زور پر ہوا. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ بولتے ہیں